کے چلی جاتی، اور جس کی قبول نہ ہوتی وہ گوشت پڑا رہتا، بدبو آ جاتی، اس کی قبول نہ ہوتی۔ جب قابیل اور حابیل نے قربانیاں کی آدم کے دو بیٹوں نے، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، آ گئی حابیل کی قربانی کی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کا گوشت نہ کھا گئی، تو قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، اس نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کرتا ہوں، تو حابیل نے قابیل کو کہا تو مجھے قتل کر، جو مرضی کر، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن میرا بھائی یاد رکھنا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو تقوی والوں کی قبول ہوتی ہے، تو مجھے قتل بھی کر دے تیری قربانی تب بھی قبول نہیں۔ ہاں تقوی اختیار کر لے، تقوی اختیار کرنے سے تیری قربانی قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اپنے دلوں میں تقوی کرو، چراغ روشن کریں، اپنے خدا سے اپنا معاملہ صاف کریں، یاد رکھیں ورنہ یہ ہماری قربانیاں قبول نہیں ہوں گی۔ خدا کی قسم اپنے اندر تقوی دولت پیدا کرے، رب کہتا ہے تو تقوی اختیار کر لے، تیرا سب کچھ قبول ہے، تیری نماز قبول، روزہ قبول، قربانی قبول، حج قبول، جنت کا ٹکٹ، جہنم سے نجات تقوی سے، رزق کی فراوانی تقوی سے، دولت ملے گی تقوی سے، عزت ملے گی تقوی سے۔ تو گرامی قدر اپنے اندر تقوی اختیار کرو گے نا انشاءاللہ، میں آپ زید بکر عمر سب اپنے رب سے تعلق پکا کریں، کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ قربانی تقوی والوں کی قبول ہوتی ہے۔ آئیں اب اس قربانی کے فلسفے کو مزید سمجھیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ آج لوگ بہانے ہی لے کر رہے، اچھا بیگم کی شوپن کے لیے 20,000 فوراً نکل آتا ہے، پولیس پکڑ کے لے جائے 50,000 فوراً نکل آتا ہے، بچہ بیمار ہو جائے ہسپتال میں 50,000 فوراً نکل آتا ہے، کسی کی شادی ہو 50,000 فوراً نکل آتا ہے۔ جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے حاجی صاحب منہ لٹکائے ہوئے، مولوی صاحب منہ لٹکائے کہ میں طاقت نہیں رکھتا، میں طاقت نہیں رکھتا، میرے پہ قرضہ بہت ہے۔ آئیں میرے پاک نبی علیہ السلام کا 7 دن چولہا نہیں جلا، لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاحی بکبش وانا اضاحی بکبش، میرے پیغمبر پہ فاقوں کا دور تھا، 7 دن چولہا نہیں جلا، 1 دن کھایا 3 دن نہیں کھایا، لیکن ہر سال میرے آقا 2 قربانی 2 مینڈے قربانی کیا کرتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں پاک نبی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈے ذبح کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں لہذا یہ قربانی والی سنت میرے پیغمبر کی بڑی عظمت والی سنت ہے، حضور نے اس سنت کو زندہ رکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے پاک نبی جب مکہ چھوڑ کے مدینہ میں تشریف لائے 10 سال حضور مدینہ میں رہے، ہر سال پیغمبر نے 2 قربانیاں 2 جانور ذبح کیے، اور حضرت علی سے فرمایا علی میں 2 قربانیاں کرتا تھا تو بھی 2 کرنا۔ حضرت علی نے بھی ساری زندگی 2 جانور ذبح کیے۔ حضرت علی سے پوچھا علی تو 2 جانور کیوں ذبح کرتا ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ پاک نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا علی 1 قربانی میری طرف سے کرتے رہنا، 1 اپنی طرف سے کرتے رہنا۔ میرے بھائیوں حضرت علی کی مالی کنڈیشن دیکھیں، حضرت علی کی کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی مکان تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی سے ادھار لے کے مکان پہ رہتے تھے۔ حضرت علی صرف اللہ کی عبادت کرتے، ہاں جب کافر سے جنگ ہوتی علی شیر خدا بن جاتے، لیکن کاروبار دکانداری ساری زندگی شیر خدا علی نے نہیں کی۔ اور میرے بھائیوں علی ہے کون آپ کو پتا تو ہے؟ فرمایا دنیا کا ہر شخص جنت میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش یہ ہے میں جنت میں چلا جاؤں، علی وہ ہے جنت چاہتی کہ علی مجھ میں آ جائے۔ یہ 4 صحابی جن کے بارے میں جنت کی خواہش ہے کہ یہ 4 مجھے مل جائیں، علی میرے پاس آ جائے، سلمان فارسی میرے پاس آ جائے، مقداد میرے پاس آ جائے، عمار بن یاسر میرے پاس آ جائے، اور ان 4 کی آپ
مکان کوئی نہیں, دکان کوئی نہیں, کاروبار کوئی نہیں, کوئی جناب ان کا لمبا چوڑا سسٹم کوئی نہیں, تعلق رب سے ہے. رتبہ کیا ملا؟ جنت چاہتی کہ یہ میرے پاس آ جائیں, میرے مہمان بن جائیں. تو میرے بھائیوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی لحاظ سے ہر دور میں کمزور رہے, مال آپ کے پاس نہیں تھا. فرمایا ہمارا مال سے تعلق کیا ہے؟ یہ ایک پلک ہے, دنیا سے جائیں گے, جنت کی ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی. لیکن دنیاوی حساب سے نبی کے پاس بھی مال آپ نے دیکھا, بظاہر آپ کے گھر میں فاقہ, علی کے گھر میں فاقہ, لیکن قربانی آتی ہے, نبی 2 جانور کرتا ہے, علی 2 جانور. دوستو بھائی بھائیوں, یہاں سے کئی مسئلے نکلتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے علی سے فرمایا کہ علی 1 جانور میری طرف سے کرنا. لہذا اگر کوئی فوج شدگان, آپ کا دادا, دادی, نانا, نانی, اماں, بابا, اگر آپ کا کوئی عزیز یا کوئی بھائی, کوئی رشتہ دار آپ کو وصیت کر جائے کہ میرے جانے کے بعد میرے نام کی قربانی کرنا, تو کرنا ہو. فوج شدگان کی وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہے. حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی, فرمایا 1 جانور میری طرف سے کرتے رہنا. حضرت علی نے ساری زندگی 2 جانور کیے, 1 اپنی طرف سے اور 1 نبی پاک کی طرف سے. اگر آج کوئی شخص نبی پاک کی طرف سے قربانی کرنا چاہے, ہمیں تو نبی پاک نے وصیت نہیں کی, امت کو وصیت نہیں کی, ہاں ہم اپنی قربانی میں اپنے نبی کو شامل کر سکتے, اپنے نبی کو شامل کر سکتے. جس نے وصیت نہیں کی, اگر آپ ان فوج شدگان کو اپنی قربانی میں شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ سرکار نے جانور کو چھری چلائی, بیٹی فاطمہ کو پاس بلایا, فرمایا بیٹی جب جانور کو ذبح کیا نا تو فرمایا اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد, اللہ اس جانور کو میں محمد کی طرف سے قبول فرما لے اور میری آل کی طرف سے قبول فرما لے. میں سلام پیش کرتا ہوں بیٹی فاطمہ کو. وہیں پہ کھڑے ہو کے فرمایا آقا امت کا کیا بنے گا, امت کا کیا بنے گا؟ تو فوراً حضور نے فرمایا اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد, اللہ اس قربانی کو میں محمد کی طرف سے قبول فرما اور میری آل کی طرف سے قبول فرما. اللہ اس قربانی کو میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما, میری طرف سے بھی حضور نے فرما اللہ قبول فرما, آپ کی طرف سے فرما قبول فرما. کوئی سنی ہے, وہابی ہے, کالا گورا, بچہ جوان ہے, مرد عورت, کوئی ہے, نبی کی امت ہے, واہ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمت پہ, میں سلام پیش کروں اپنے آقا کی عظمت کو. میرے آقا نے ہمیں اپنی قربانی میں شامل فرمایا. اگر ہم اپنی قربانی میں نبی کو شامل فرمائیں, کفر ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. جناب دلیل پیش کرو, دلیل یہ بخاری کی روایت ہے, مسلم کی حدیث ہے. میرے پیغمبر نے اپنی ساری امت کو اپنی قربانی میں شامل فرمایا. یہ فراخ دلی ہونی چاہیے, دلوں میں تنگی نہیں, میں اپنی کروں تو اپنی کر, میں اپنی کروں تو اپنی نہیں. اور میرے بھائیوں اللہ نے طاقت دی تو ٹھیک ہے, نہیں دی ساری فیملی ایک قربانی کر سکتی ہے, ساری فیملی مل کے ایک قربانی کر سکتی ہے. اور اپنے عزیز و اقارب کو, رشتہ داروں کو, بھائیوں کو اپنی قربانی میں تم شامل کر سکتے ہو. نہ اینگل لگے نہ پھڑکڑی. میرا بھائی یہ دعا ہی ہے نا, اللہم تقبل, اے اللہ اسے قبول کر لے میری طرف سے, میری بیوی کی طرف سے, میرے ماں باپ کی طرف سے, میرے بھائیوں کی طرف سے, میرے رشتہ داروں کی طرف. کیا ہے یہ دل کی فراخ, یہ فراخ دلی ہے. جس طرح پیغمبر نے فرمایا اللہ اسے قبول کر لے میری طرف سے, میری آل کی طرف سے, میری امت کی طرف سے. آپ بھی شامل کریں پیغمبر کو, نیک لوگوں کو, اپنی برادری کو, اپنے فوج شدگان کو. اللہ اسے ہم سب کی طرف سے قبول فرما. میرے بھائیوں حضرت عطا بن یسار کی حدیث یاد آئی یہیں پہ. سیدنا عطا بن یسار حضرت ابو ایوب پیغمبر کے صحابی سے سوال کرتے ہیں, جناب آپ نبی کے صحابی, آپ کے گھر میں نبی کی اونٹنی بیٹھی تھی, جب مدینے کے لوگ حضور کی اونٹنی کو لینے کے لیے گئے
بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر کہتے کہ نبی کی اونٹنی ہمارے گھر میں آئی، لیکن ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی اونٹنی کو پسند آئی۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہی میری منزل ہو۔ وہ حدیث کا راوی ابو ایوب انصاری، اس سے سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں قربانیاں کیا تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کان الرجل یضاحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیت۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے نبی پاک کے زمانے میں نا ایک آدمی ایک بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے اور اپنی ساری فیملی کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ کتنی بکریاں؟ ایک بکری۔ توجہ فرمائیں، یہاں ہم وہ کہتے ہیں گنجی کھرکتی نہیں، یہ کھرکے درخت کاٹے۔ میرا بھائی جہاں ضرورت ہے مال لگانے کے ہم وہاں نہیں لگائیں گے۔ تفاخر الناس، فخر آ گیا، ریاکاری آ گئی، تباہی انسانیت آ گئی۔ ابو ایوب انصاری فرماتے نبی کا زمانہ وہ زمانہ جس زمانے کو پیغمبر نے فرمایا خیر قرونی، سب سے بہترین زمانہ میں محمد کا زمانہ ہے، میرے بعد ابو بکر کا زمانہ، پھر عمر کا زمانہ، پھر عثمان کا زمانہ، پھر علی کا زمانہ۔ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابو ایوب انصاری جس کے گھر کو خدا نے نبی کی آمد کی آواز کا بنایا، وہ ابو ایوب انصاری کہتا ہے نبی پاک کے زمانے میں ایک شخص صرف ایک بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے، اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے۔ ابو ایوب انصاری وہ بکری کا گوشت کیا کرتے؟ ابو ایوب انصاری فرماتے یاکلون و یطعمون الناس، وہ خود کھاتے بھی تھے، لوگوں کو کھلاتے بھی تھے۔ حتی تباہ الناس، فرمایا یہاں تک کہ لوگوں میں فخر آ گیا۔ آج اکثر لوگ فخر کے طور پہ قربانیاں کر رہے ہیں۔ جناب میں نے کٹا کیا، میں نے بچہ کیا، فون کیا، اپنی برادری میں نے 2 بیل کیے، میں نے اونٹ کیا۔ ایڈیے اٹھا کے فون کرنے والوں یاد رکھو قربانی تو تقوی کا نام ہے، قربانی تقوی کا نام ہے۔ سارا سال یتیم تیرے محلے بھوکا مرے، سارا سال غریب ترستا رہ جائے، تو جناب فخر کرتا ہوا بیل کیا، کٹا کیا، اونٹ کیا، تو ایک بکری کر لے، اپنے محلے کے یتیموں غریبوں بے بسوں کا خیال کر پورا سال۔ میرے بھائیوں یہاں آتے، میں نے مثال دی پورا نہ گنجی کھرکتی نہیں جو کھرکے درخت کاٹے۔ میاں صاحب خیرات کرتے نہیں، میاں صاحب خیرات کرتے نہیں، جب کرنے پہ آئے پوری برادری کو دکھائے، پورے محلے کو دکھائے، بیل کیا، کٹا کیا، بچہ کیا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، رب کہتا ہے میرے پاس تیرے کٹے بچے نہیں جائیں گے، میرے پاس تو تیرے دل کی آواز جائے گی، تیرے دل میں کیا ہے۔ ریاکاری کا خلاوہ رب کو منظور نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں لہذا متوازن بندے کو چلنا چاہیے۔ ہاں رب طاقت دے تو 1000 قربانی کر لے، رب طاقت دے 1000 کر لے، 100 کر لے، 10 کر لے، 5 کر لے، 2 کر لے، اگر نہ دے تو ساری فیملی مل کے ایک بکری کر لے، قبول ہے۔ ہاں حضور علیہ السلام نے ساری زندگی 2 مینڈے ذبح کیے، آخری سال میرے نبی نے 100 اونٹ ذبح کیا۔ جب میرے آقا حج کے لیے نکلے، 1.25 لاکھ صحابہ نبی کے ساتھ مکے کی طرف جا رہے، مولا علی کو بھیجا یمن سے جاؤ، وہاں سے اعلیٰ قسم کے اونٹ خرید کے لاؤ۔ حضرت علی یمن سے 100 اونٹ خرید کے لائے۔ میرے بھائیوں حدیث میں آتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آخری عید الاضحیٰ کے موقع پہ، پیغمبر نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ ذبح کیا، اور اونٹ میں قربانیاں ہوتی 10 ہے، 100 کو 10 کے ساتھ ضرب دے، میرے اور تیرے پیغمبر نے 1000 قربانی کی۔ کتنی کی؟ 1000 کی۔ اللہ دے تو کر، اللہ دے تو کر، ممانت نہیں، لیکن یاد رکھ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تقوی والوں کی قبول ہوگی۔ اور یہ جو 1000 قربانی میرے پیغمبر نے دی، 100 ذبح کیا، اس کی تفصیل بھی سمجھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے
63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. کتنے؟ 63 اونٹ. کتنے؟ یہاں پہ چودھری صاحب چھری سے ڈرتے. میرے پیغمبر نے فرمایا اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کر. نہیں طریقہ آتا کسی سے پوچھ لے, دیکھ لے, تحقیق کر, محنت کر, اپنے ہاتھ سے ذبح کر. میں محمد رحمت للعالمین پیغمبر, جس کا ہاتھ ریشم سے نرم, جس کا ہاتھ ہے ریشم سے نرم, میرے آقا نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. اس میں راز کیا تھا؟ میرے نبی کی دنیاوی زندگی 63 سال. کتنے سال؟ 63 سال. ابو بکر کی عمر بھی 63 سال, عمر کی عمر بھی 63 سال, میرے علی کی عمر بھی 63 سال. یہ 63 کا ہنسا ایک باقاعدہ میرے بھائیوں موضوع ہے, میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, لیکن یہ بات دل میں بٹھا لیں. نبی کی عمر 63 سال, حضور نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور 37 اونٹ علی کو حکم دیا, علی تو کر. یہاں سے دوسرا مسئلہ نکلا, اگر تو چاہے کسی اور سے ذبح کرانا چاہے تو کروا لے, گنجائش ہے. نبی نے علی سے 37 اونٹ ذبح کروائے, لیکن پہلا امر یہ ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر. کیوں؟ نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا, بسم اللہ پڑھ کے, چھری کو تیز کر کے, جانور کو قبلہ کی رخ سیدھا لٹا کے, میرے بھائیوں بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھ سے ذبح کر. قربانی کرنے کا مزہ ہی اپنی فیملی کو پاس کھڑا کر, کیا پتہ ہی نہیں ہوتا. بیگمات پہ آ کے شہری بڑھ گئی, کہتے جناب چاند رات کو لانا یا وہاں سے ہی کسائی کو پیسے دے دینا, بس گوشت آ جائے, گوشت آ جائے. یہ قربانیاں نہیں ہیں, یہ قربانیاں نہیں. میرا بھائی تو جانور رب کے رستے میں دے, تیرے کلیجے کو ہاتھ ڈرے کہ میرا یہ قیمتی سرمایہ, میرا خوبصورت جانور, میری محبت کا منبع اللہ میں تیرے رستے میں دے رہا ہوں. اللہ یہ تو جانور ہے, تو جان مانگ میں اپنی جان بھی دے دوں گا. مجھے بتاؤ اس بی بی کو کیا پتا جس نے صرف گوشت آیا پکایا اور لوگوں کو بات دے دیا, قربانی ہو گئی؟ نہیں. تو میرے بھائیوں قربانی جذبے کا نام ہے, قربانی قربان ہو جانے کا نام ہے, قربانی اپنی جان دینے کا نام ہے, اللہ کے راستے میں جان مال اولاد قربان کر دینے کا نام ہے. لہذا کوشش کرو جانور کو خود پالو, نہ پال سکو تو جانور کو 4-5 دن اپنے پاس رکھو, اچھی اچھی چیزیں کھلاؤ, اپنے بچوں کے ساتھ جانور کو کھیلنے دو, محبت پیدا کرو. جب جانور کی آپ کے بچوں سے محبت پیدا ہو جائے, آپ کی محبت پیدا ہو جائے, اس خوبصورت محبت زیادہ جانور کو رب کی بارگاہ میں لا کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے وقت یہ جذبہ پلانی پیدا کر کہ اللہ یہ جانور میں تیرے رستے میں دے رہا ہوں, تو جان مانگے گا میں اپنی جان بھی دے رہا ہوں. میرے بھائیوں ایک اور مسئلہ, یہ جو کٹے والا مسئلہ ہے, وہ کٹا اس کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ 10-15 سال سے جب سے یہ نیٹ کا عام دورہ شروع ہوا, فیس بک, یوٹیوب, آپ انسٹاگرام, کوئی بھی آپ پیج دیکھیں, وہاں پہ کئی مولوی, میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, ایک مولوی صاحب جناب انہوں نے آؤ پتا نہ تاؤ پتا, ایک پگڑی باندھی منڈی میں چلا کے 4 پہ کٹے کھڑے, یہ کٹے کی قربانی حرام ہے, کٹے کی قربانی حرام ہے. پھر تیرے دادا نے کی, تیرے بابا نے کی, تیرے بابا اجداد نے کی, پوری امت نے کی, حرام ہو گئی. آج تو نیا عالم آ گیا. یاد رکھو جس طرح بچے کی قربانی ہے اسی طرح کٹے کی بھی قربانی. بچہ اور کٹے میں فرق ہے, صرف تھوڑا سا فرق ہے. بچہ خشکی کا جانور ہے, کچا طریقہ جانور. حضور علی دلائل دیتے جی نبی پاک نے کٹا نہیں کیا. میں نے کہا تو کٹا کھاتا ہے؟ جی کھاتا ہوں. نبی پاک نے کھایا؟ نہیں کھایا. تو کیوں کھاتا ہے؟ خاموش. بھینس کا دودھ تو پیتا ہے؟ جی پیتا ہوں. نبی پاک نے پیا ہے؟ جی نہیں پیا. تو کیوں پیتا ہے؟ خاموش ہے. اور میرے بھائیوں اگر کوئی مولوی آپ کو یہ تقریر کرتا نظر آئے کہ جناب کٹے بھینس کی قربانی نہیں, صرف آپ اتنا سوال کریں کٹے اور بھینس کی زکات ہے؟ کہے گا ہے. کہاں لکھا ہے؟ کہے گا جی کٹا بھینس یہ گائے کی قسم ہے. اور میرے بھائیوں اصل میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. بات قرآن کے اندر سورہ حج آیت نمبر 34 ترجمہ کر لینا. اللہ فرماتے
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری امتوں پہ قربانی فرض کی۔ اللہ کس جانور پہ؟ اللہ فرماتے ہیں مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہاں کٹے کا ذکر نہیں، گاں کا ذکر نہیں، بکرے کا ذکر نہیں، اونٹ کا ذکر نہیں، کسی چیز کا ذکر نہیں۔ فرمایا مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، گھریلو چوپائے جن کی 4 ٹانگیں ہوتی اور گھر میں رہنے والے، فرمایا ان جانوروں پہ قربانی جائز ہے اور ہر امت پہ فرض ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جناب گھر میں رہنے والا تو گدھا بھی ہے، کتا بھی ہے، بلا بھی ہے، ان کی بھی قربانی جائز نہیں، یہ حرام جانور ہے۔ من بہیمۃ الانعام میں حلال جانور ہیں۔ بھینس کو آپ حلال کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں؟ رب کہتا ہے احلت لکم من بہیمۃ الانعام، گھریلو چوپائے حلال، ان میں بھینس بھی ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھیں، امام ابو حنیفہ کو اٹھائیں، امام مالک کو اٹھائیں، امام شافعی کو اٹھائیں، تمام ائمہ کرام کو اٹھائیں، تمام ائمہ کرام کہتے بھینس گاں کی قسم ہے، بھینس گاں کی قسم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے علاقے میں پائی نہیں جاتی تھی، کٹا حضور علیہ السلام کے علاقے میں نہیں تھا۔ بھی ایک چیز اس علاقے میں دوسرے علاقے میں نہیں، کھجور ایک علاقے میں دوسرے میں نہیں، امرود ایک علاقے میں دوسرے میں نہیں، جو چیز اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نے جناب یہ اس کی قربانی نہیں کی یاد اس کی قربانی ہے نہیں۔ اور میرے بھائیوں بھینس پہ زکوٰۃ ہے، کٹے پہ زکوٰۃ ہے، جس طرح زکوٰۃ اللہ کے فرض ہے، زکوٰۃ ہو سکتی قربانی نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے کٹا نہیں کھایا، کٹے کا گوشت نہیں کھایا، بھینس کا دودھ نہیں پیا، ہم کٹا کھا رہے، گوشت کھا رہے، دودھ پی رہے، جب قربانی کا مطلب کہ نبی پاک نے نہیں کیا۔ بھی کئی پھل سے نبی پاک نے نہیں کھائے، سیب کھایا حضور نے، کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ حضور نے سیب کھایا، تو کھا رہا کیوں؟ یہ پھل کی قسم ہے، یہ پھل کی قسم ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ حج کا مسئلہ لے، حج کی 3 قسمیں، کتنی قسمیں؟ حج مفرد، حج قران، حج تمتع۔ نبی پاک نے حج تمتع نہیں کیا، میں چیلنج سے بات کرتا ہوں، حضور نے حج تمتع نہیں کیا۔ اس وقت پوری امت حج تمتع کر رہی ہے۔ آپ نے حج قران کیا، حج تمتع دوسری قسم ہے، حج کی دوسری قسم تمتع۔ میں نے آج زید پورا دنیا حج تمتع کر رہا، نبی پاک نے حج تمتع نہیں کیا، اس کا کیا مطلب؟ ہماری حج نہیں ہے۔ حج کی 3 قسمیں، حج مفرد، حج قران، حج تمتع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، تمتع نہیں کیا۔ اس وقت تمتع پوری دنیا کر رہی، سب کی قبول ہے، کیونکہ حج کی قسمیں اسی طرح گاں کی قسمت بھینس ہے، گاں کی قسمت بھینس ہے۔ حضور نے بھینس نہیں کی، کٹا نہیں کیا، آپ کے علاقے میں نہیں تھا، آپ نے نہیں کیا۔ اگر ہوتا تو یقیناً آپ ضرور کرتے۔ آپ دیکھیں یہ ادرک ہمارے علاقے میں پائی جاتی، اس کی کاشتکاری یہاں ہوتی۔ راجہ ارمنی یہاں سے ایک شخص نے ادرک کا تحفہ نبی پاک کو مدینہ میں بھیجا، وہاں تو آپ نے ادرک دیکھی نہیں تھی، وہاں پائی نہیں جاتی، آپ نے کھائی نہیں۔ فرمایا ایشیا سے، بر صغیر سے، سمندر پار سے یہ ادرک زنجبیل آیا ہے، میرے آقا نے اس کو کھایا، پسند فرمایا۔ فرمایا صحابہ اچھا پھل ہے تم کھاؤ۔ اگر راجہ ارمنی نہ بیچتا حضور نے کھانا تھا۔ اور میرے بھائیوں پھلوں کی قسمیں، حج کی قسمیں، کئی چیزوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح یاد رکھو پوری امت کا اتفاق ہے، گائے کی قسم بھینس ہے، جس طرح گائے پہ زکوٰۃ ہے اسی طرح بھینس پہ زکوٰۃ ہے، جس طرح بچے کی قربانی اسی طرح کٹے کی قربانی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔